حاضرین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ گزشتہ سبق جو تھا وہ آیت نمبر 58 سے لے کر 61 نمبر تک تھا۔ آج ہم سبق پڑھیں گے آیت نمبر 62 سے سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور جو صابئی ہیں، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب کہ لیا میں نے وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور میں نے بلند کر دیا تم پر طور پہاڑ، خُذُوا، لے لو، ما آتیناکم، جو میں تمہیں دے رہا ہوں، بقوت، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس میں جو ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم پھر گئے، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ سامعین کرام، یہ آیت اور اس سے پہلے جو گزر چکی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جو گزشتہ درس میں ایک آیت گزری ہے کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس آیت میں تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں قرآن کے مضمون پہ، تو ایک آیت میں جو گزشتہ گزر چکی ہے، اس آیت میں، آیت نمبر 61 میں، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق کون ہے، اور آیت نمبر 62 میں بتایا جا رہا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے اللہ کے پاس خصوصی اجر ہے۔ ایسے کون سے لوگ ہیں؟ تو سامعین کرام، جو گزشتہ آیت گزری ہے
اور اس کی میں نے آپ کو تشریح بھی اچھی طرح بیان کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے غیظ و غضب کے مستحق کون لوگ ہیں۔ سامعین کرام، قرآن کے ساتھ ہمارا کچھ عجیب سا سلوک ہے۔ اس میں اگر کسی کا نام لے کے کہا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اسی قوم کے لیے ہے یا اسی فرد کے لیے ہے، اور اس میں ہم اپنے لیے کچھ سبق نہیں گردانتے، بلکہ یہ اب ایسی بات ہو جائے گی کہ دل دکھانے والی بات ہے۔ قرآن سے بعض اصحاب ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے احکامات الگ کر لیے اور باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ قصے ہیں۔ تو یہ یعنی ایک رویہ ہے ہمارا قرآن پاک کے ساتھ، لیکن صحیح طرز عمل یہ ہے کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہمیں کہا تھا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کچھ آیات میں ہدایات ہیں اور کچھ میں نہیں ہے، بلکہ سارے جو سارے مضامین ہیں، ایک ایک آیت جو ہے وہ ہدایت کا باعث بن سکتی ہے۔ اور سامعین کرام، اس وقت آج کا سبق اگر ہم توجہ سے سن لیں اور اس پر یقین کر لیں کہ یہ ہمارے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ قوانین بیان کر رہا ہے، جیسے کہ آپ کو آج کے سبق میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ قوانین غضب اور قوانین رحمت، یہ دونوں قوانین جو ہیں یہ ہم سے بیان کر رہا ہے کہ اس پہ یعنی کون سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے افراد یا اقوام اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق ہوتی ہیں، اور کون سی ایسی صفات ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک قوم پہ، ایک افراد پہ رحمت کرتا ہے اور ان کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ تو سامعین کرام، جو گزشتہ ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 61 سورہ بقرہ کی، اس میں آپ دیکھیں کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کا غصہ کما لیا، اور پھر اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ یہ اس لیے، یعنی غصہ اللہ تعالیٰ کا کیوں انہوں نے کمایا، یہ اس لیے کہ کانوا یکفرون۔ اصل میں اگر آپ توجہ ذرا دیں ان حروف پہ تو اس میں کانو آیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا ذالک بانہم یکفرون بآیات اللہ، لیکن اس میں کانو آیا ہے۔ کانو کا مطلب عربی گرامر کا اگر آپ دیکھیں تو جب فعل کے ساتھ کانا استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ مضارع کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ کانا یا کانو استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل، ان کی یہ عادت تھی، یہ رویہ تھا، یہ وتیرہ تھا، کانو یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی احکامات سے انکار کرتے رہے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر کسی حق کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے بھی اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے کہ وہ نافرمان تھے، جو حکم دیا جاتا وہ حکم نہیں کرتے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ ان کا وتیرہ یہ تھا، وتیرہ بن گیا تھا ایک، کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا یعتدون۔ تو سامعین کرام، یہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کی، اس پہ میں نے کل بھی بات کی تھی، لیکن چونکہ یہ آیات، یہ اور یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے
جس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے ابھی. تو یہ دونوں آیاتیں جو ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے غصے کا وجوہات بیان ہو رہی ہیں، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت اور اجر عظیم کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ کن وجوہات کی بنا اللہ تعالیٰ افراد پر یا اقوام پر اپنی رحمتیں برساتا ہے. تو نمبر 1 یعنی جس وبال میں دوچار ہیں، یعنی اللہ اس وقت آپ دیکھیں بغیر لگی لپٹی کے آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بالکل تقریباً آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہی وجوہات ہیں جن اعمال اور افعال میں یہود مبتلا ہو گئے تھے، وہی ہم میں آ گئی ہیں، وہی صفات جو ہے ہم میں آ گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے اور اپنی اصلاح کی بات ہے، اور کہ بھئی ہم تو کہیں ایسا نہیں ہوتا، یعنی ہم تو ان افعال کے مرتکب تو نہیں ہیں. عام یعنی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آپ دیکھ لیں تھوڑا سا، یعنی یہ مضمون انتہائی اہمیت کا حامل ہے تو میں اس پر تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کانوا یکفرون بآیات اللہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے. سامنے من حیث القوم آپ دیکھیں، من حیث القوم یعنی میں مثال کے طور پہ جب بھی آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ، اور مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی میں اس وقت صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار، اس کی نافرمانی اور حد سے تجاوز. تو مثال کے طور پہ میں عام طور پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، سود کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آج امت مسلمہ سود کی حرمت جو ہے وہ مسلم ہے، سود حرام ہے، کسی شریعت میں سود جائز نہیں ہے، کسی طریقے سے سود جائز نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ سود کس طریقے سے لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. ایک عام دیکھ لیں ہمارے یعنی بینکنگ سسٹم جو ہے، یعنی سود کی آفر کرتے ہیں. اور میں تھوڑا سا اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ سود جو ہے، یعنی صرف اس سے آپ اس رویے کا پتہ چلائیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی اور اس کی نافرمانی اور حد سے تجاوز، اس میں یہ قوم بلکہ ہم کتنے مبتلا ہیں. سود ہم راضی ہیں کہ ہم یعنی سود لینے پہ راضی ہیں اور دینے پر بھی راضی ہیں، سود لینے اور دینے دونوں پہ راضی ہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یعنی سود اگر کوئی قوم باز نہیں آتی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اگر کوئی ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اور ایسی کوئی آیت ہے آگے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنگ کر رکھی ہے اور جنگ کا اعلان کر رکھا ہے کہ جو سود لیتا دیتا ہے، سود کھاتے ہیں، تو وہ ان کا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. تو جناب جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامت نہیں. جنگ تو جنگ آپ اس سے کرتے ہیں جس سے آپ غصے میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غصے میں ہے. اس وقت یعنی یہ الفاظ تو آپ کو تھوڑے سے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ الفاظ تعجب میں ڈال رہے ہوں، جو کہ میں کہہ رہا ہوں
کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم آج کل اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہے۔ مثال کے طور پہ میں سود کی مثال پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ دیکھ لیں، تمام معاشرے کو دیکھ لیں، میں اب نام نہیں لیتا، کرپشن، رشوت ستانی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جس کو چپڑاسی سے لے کر جو صدر مملکت کا عہدہ ہے، تمام لوگ جو ہیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے، جتنا موقع ملتا ہے، وہ حرام کھانے پہ تیار ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ وہ تو بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن آج معاشرے میں آپ دیکھیں، کچہری میں جائیں، رشوت عام ہے۔ یہ چند چیزیں جو ہیں یہ بالکل عام ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حرام خوری، سود خوری، رشوت، کرپشن یہ عام ہے اور اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں اپنے لیے، اور ایسی نوکریاں ڈھونڈتے ہیں جہاں ہمیں حرام کھانے کو ملے۔ ایسی نوکریاں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے صحیح طریقے سے، تو وہ حرام کھاتے ہیں، کیونکہ آپ حق تو لے رہے لیکن آپ کے ذمے جو کام ہے وہ آپ نہیں دے رہے۔ تو یہ معاشرہ، آپ مطلب ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ آج کل کے افراد یا اقوام جو ہیں، امت مسلمہ خاص، غیر مسلم کا تو میں تذکرہ ہی نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ہیں، انہوں نے تو اعلانیہ کہا ہے، انہوں نے تو اعلانیہ اللہ اور رسول سے جنگ شروع کی بھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہو کر، قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ ہمارا ایک وتیرہ اور عادت بن گئی ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ مسلسل انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو سامعین اکرام، صرف بنی اسرائیل قوم نہیں تھی کہ وہ خاص طور پہ مغضوب علیہ قوم ہو گئی۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ بس بنی اسرائیل جو ہے، یہود جو ہے، وہ مغضوب علیہ ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ہمارے ذہن میں ہمیں گھوٹ کے پلایا گیا ہے یہ مضمون، نہیں۔ افراد اور قوم بحیثیت امت مسلمہ، ہم لوگ آج اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ظاہر یہ تھوڑے سے، یہ جو میں ابھی الفاظ کہہ رہا ہوں، راضی یا ناراض کے، ہم کام اس کے رضا کے تو نہیں کر رہے، تو وہ ہم سے راضی کیسے ہو؟ جب راضی نہیں ہے تو غصے میں ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ راضی ہم اس کی رضا کے خلاف کام کریں اور پھر بھی ہم سے وہ راضی ہو۔ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو پائمال کریں اور پھر بھی وہ ہم سے راضی ہو۔ سامعین کرام، یہ ایک بہت غلط تصور ہے۔ شریعت کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اور یہ جان لیں کہ شریعت ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ شریعت ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ یہ راستہ، صرف یہ راستہ اللہ تعالیٰ تک جانتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے یا سمجھے کہ اللہ کے رسول کے راستے کے علاوہ میں چل کر اللہ تک پہنچ جاؤں گا، یہ اس کا ایک خیال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ، کیونکہ انک علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کون سا پارہ ہے؟ 23واں، 22واں 23ویں میں کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، علی صراط المستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو سیدھے راستے پر، اللہ تو سیدھے راستے پر ہے۔ سامعین کرام،
وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور اس میں بعض راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں۔ ومنها جائر، بعض راستے ٹیڑھے ہیں، یعنی ٹیڑھا راستہ اللہ تعالی تک نہیں پہنچتا۔ علی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیڑھے راستوں پر ہم چلتے رہیں گے، من چاہی زندگی گزارتے رہیں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ برسیں گی۔ اور ایسا یعنی آپ معاشرے میں دیکھیں بہت ہیں، ایک حرام خور ہے، ایک سود خور ہے، سود لے رہا ہے اور دھڑلے سے لے رہا ہے، پھر اس سے پوچھیں کہ بھئی کیا حال ہے؟ بھئی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، چاروں طرف سے ہونی برس رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سوچ، اس میں تبدیلی لانی چاہیے۔ وہ وجوہات جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق بنتی ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ وتیرہ، یہ عادتیں، یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اور یہ عادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، دیکھیں یہ یہود کی مثال کیوں بیان ہو رہی کہ ہم اس راستے پر نہ چلیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما چکے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ، حضور فرما چکے ہیں، ہمیں خبردار کر چکے ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہاتھ بر ہاتھ اور لیست بلیست اور ہاتھ بہاتھ، یعنی جتنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گئے ہیں تم بھی اتنا ہی جاؤ گے۔ حتی لو دخلوا جحر دب، یہاں تک کہ اگر وہ ایک گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تم بھی اس گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگے ضرور۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ گزشتہ اقوام کون ہیں؟ الیہود والنصارى، آپ کی مراد کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناراضگی سے ان سے کہا کہ قال فمن، اور کون ہے؟ انہی کا تو میں ذکر کر رہا ہوں، قال فمن۔ تو بات یہ ہے کہ وہی عادتیں جو ان کی ہیں، یہود سب سے بڑی سودخور قوم ہے دنیا میں آج، سود کا نظام جاری کیا ہے، سود کا نظام جاری رکھے ہوئے ہیں، سودخور قوم ہے۔ حضور جس وقت آئے اس وقت بھی اس کی یہی صفت تھی، اور پیسے کی عبادت کرتے تھے، یعنی پیسے کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اور آج ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ پیسے کے خدا کی، لکشمی دیوی کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو لکشمی، ہمارے کچھ قائرین اگر وہ ہیں ناظرین کہ لکشمی سے واقف نہیں ہے، تو لکشمی ہندوؤں میں دولت کی دیوی کو لکشمی کہا جاتا ہے۔ اللہ، تو ہم بھی اسی طرح پیسے کے بت کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں اس سونے کے بچھڑے کی محبت بس گئی تھی۔ ہمارے سینے میں بھی سونے کے بچھڑے کی محبت بسی بھی ہے اگر ہم اپنا اندازہ لیں۔ تو سامعین کرام، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کیونکہ یہ بہت، یعنی اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک کہ ہم یہ واقعات تو پچھلی قوم کے ہیں، ہمارے تو ہو ہی نہیں سکتے، اور دوسری یہ کہ ہم اللہ کے غضب کا، ہم تو مسلمان قوم ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم کیسے اللہ کے غضب میں گرفتار ہوں گے؟ یہ ایک غلط فہمیاں ہم میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے جو ہے ہمارے تمام اعمال جو ہیں اس میں بگاڑ آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں، شریعت کی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹی وی چینل آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ
تو آپ دیکھیں کون سے چینل پہ خواتین جو ہیں حجاب کی پابندی کرتی ہیں، بال ان کے کھلے ہوئے ہیں. آج کل کی جو اناؤنسرز ہیں آپ دیکھیں تمام کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور شریعت میں بالوں کا پردہ یہ یعنی شرعی پردے میں بال شامل ہیں، لیکن بال آپ دیکھیں تمام جو اناؤنسرز ہیں کسی نے اپنے پردے کا اہتمام نہیں کیا. یہ مثال کے طور پہ میں بات بیان کر رہا ہوں. ہر ایک قدم پہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مقصود و محبوب و معبود و مطلوب نہیں ہے. تو یہ ساری فساد کی جڑ کیا ہے؟ یہی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے مقصود ہی نہیں. پھر تو جو مرضی آئے کرو. اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت. حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے حیا کو چھوڑ دیا جو مرضی آئے پھر کرو. اور حیا، اب یہ حیا کے بارے میں بھی ہمارے یعنی جو محدود ذہن ہے حیا کے بارے میں ایک محدود تصور رکھتے ہیں، حیا اور بے حیائی. سامعین، حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا یعنی آپ شرم کریں. اور بڑے کا یعنی ایک بڑا ہے، مثال کے طور پہ ایک محفل میں بڑا ہے اور وہ کسی اپنے بیٹے کو کسی بات کا حکم دے رہا ہے اور بیٹا اس کے منہ پہ جواب دیتا ہے کہ ابا میں نے یہ نہیں کرنا، نہیں کرتا میں. تو باپ اسے کہے گا ایک بے حیا، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اتنی تم میں شرم نہیں ہے کہ تم میرے منہ کے اوپر مجھے جواب دے رہے ہو اور میرے حکم سے انکار کر رہے ہو. کھاتے تم میرا ہو اور تم جو ہے مجھے جواب دے رہے ہو الٹا، بڑے بے حیا ہو. تو یہ کسی معنوں میں یہ صحیح بنتا ہے. یہ معنی بے حیائی، بے حیائی کہتے ہیں یعنی آپ شرم نہ کریں، حیا نہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں ایک احکامات سے، زندگی کے احکامات سے نوازا ہے اور ہمیں ہدایات دی ہیں مختلف قسم کی. اگر کوئی انسان اس کا پاس نہیں رکھتا، حضور کی سنتیں، اس کے طریقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر کوئی شخص ان کی سنتوں سے انحراف کرتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ سامعین اکرام، یہ بے حیائی ہے. تو حیا کیا ہے؟ کہ حد کے اندر رہنا اور اطاعت کرنا، اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرنا، اطاعت کرنا، اس کے احکامات ماننا، اس سے انحراف نہ کرنا. لیکن اگر ہم نے احکامات الہی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور ان کے احکامات سے انحراف شروع کر دیا تو یہ تو سامعین کرام کھلی بے حیائی، کھلی بے حیائی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت. اگر تم نے اس حیا کو چھوڑ دیا تو جو مرضی آئے کرو. تو آج کل سامعین کرام حیا کو ہم نے ترک کیا ہے، ہم بے حیا ہو گئے ہیں. بے حیا دیدہ دانستہ، بڑی دیدہ دلیری سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہم انحراف کر رہے ہیں. تو یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ من چاہی زندگی گزار رہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا اور نہ وہ ایسا چاہتا ہے کہ تم اپنے خواہشات کے بندے بن جاؤ. اللہ اکبر. تو سامعین کرام یہ موضوع جو ہے یعنی وقت تو میں نے اس پہ لے لیا، کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی اور آج بھی میں نے تھوڑی سی بات کی ہے، اور اس وجہ سے کی ہے کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل مضمون ہے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آج کا جو سبق ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم.
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ تو اس کا میں نے آپ کو پڑھ دیا ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ ان الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے تھوڑا سا میں اپنی زبان میں کہ بھئی تم اے ایمان والو جو ایمان لائے، اور اے یہودیو، اور اے عیسائیو، اور اے سابیو، تمہارے زبان سے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی زبان سے اگر تم جو مرضی آئے کہو، ہم دیکھیں گے تمہارے عقیدے کو، دیکھیں گے ہم دیکھیں گے تمہارا عقیدہ کیا ہے، کس چیز پر تمہارا عقیدہ ہے، اور پھر اس کے مطابق تمہارا عمل ہے کہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا تو یہ شخص جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے. باقی اگر تم محض دعوے کرتے ہو تو دعوے کرتے رہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. سامعین کرام، یہ آیت بھی گزشتہ آیت کی طرف انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مومنوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں. یعنی مومنوں کو، یعنی ہم اس فہرست سے ہم نے نکالا ہوا ہے. ہم تو اپنے آپ کو امت مرحومہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی امت ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے ساری امت کو جنت میں داخل کروا لیں گے. ایسا ہے تصور کہ نہیں ہے؟ سامعین کرام، انتہائی جو تصورات ہیں ہمارے وہ غلط تصورات ہیں. میں مانتا ہوں کہ یہ تصورات ہمارے بعض علماء کرام نے ہمارے ذہن میں ڈالے ہوئے ہیں، یا بعض احادیث سے ہم نے اخذ کیے ہوئے ہیں. قرآن کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن کو یعنی استاد کے بغیر پڑھنا مناسب نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو معنی اخذ کر رہے ہوں قرآن سے وہ معنی اس طرح نہ ہو. کیونکہ دیکھیں، کتاب کافی نہیں تھی انسان کی ہدایت کے لیے، کتاب کافی نہیں تھی، بلکہ جب کتاب کی ضرورت تو یقیناً تھی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک استاد، ایک اس کی تعلیم دینے والا کہ بھی اس کا کیا مفہوم ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، وضاحت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بھجوایا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. انزلنا، آپ کی طرف اس نصیحت کو نازل کیا ہے تاکہ آپ وضاحت کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ وضاحت کریں ان لوگوں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ تبیان، وضاحت ہے. تو ایک بات جو ہے نوٹ رکھیں کہ قرآن کے یا حدیث کے یہ بغیر استاد کے آپ اس کا معنی سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ہر آیت کا ایک تفصیل ہوتی ہے، تبیان ہوتا ہے، ایک تعلیم ہوتی ہے کہ بھئی استاد آپ کو بتائے گا کہ اس کی کیا وضاحت ہے. ایک بات جو ہے، یعنی آپ قرآن اگر آپ یعنی آج کل یہ ایک تصور چلا رہا ہے کہ گھر میں تفسیری ترجمے لے لیتے ہیں، گھر میں ہم نے قرآن با ترجمہ پڑھ لیا. کیسے پڑھا ہے جی؟ کتاب لے کے پڑھا. یہ سامعین کرام، یہ تصور جو ہے درست نہیں ہے. دوسرا، حدیث کے بارے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بعض تصورات ہمیں علماء کرام کی طرف سے ملے، لیکن دین کی فقاہت سامعین کرام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. دین کی روح کو سمجھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت مشکل ہے،
آسان ہے. یسرنا القرآن للذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. بہت سے ایسے انسان قرآن کی وضاحت کرنے لگتے ہیں جو کہ خود قرآن کی روح سے واقف نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ وہی کچھ بتائیں گے جو ان کی سمجھ میں آئے گا. اسی طرح امت کی بخشش اور مغفرت، یہ بہت سے، یعنی میں نے خود ایسے یہ علماء سے سنا ہے، اور وہ اپنے علم کی بنا یہ دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے. یعنی ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا جمعے کی نماز کے لیے، تو ممبر سے یہ آواز مجھے سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے اتنی بخشش طلب کی ہوئی ہے اپنی امت کے لیے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس حضور کی امت کو بخش دیا ہے. اور پھر وہ ایک تھوڑی سی رازداری میں یہ بات کرتے ہیں، اور ممبر پہ وہ راز بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی ایسی ایسی باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں، یعنی میں اگر اپنے آپ کو مخاطب کر کہ میں اگر نماز بھی نہ پڑھوں تب بھی میں بخشا جاؤں. سامعین کرام، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے منبر رسول سے، ایک عالم کی زبان سے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے یا کہلوانا چاہتا ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور کی امت جو ہے بخشی بخشائی، اور ایسی وہ کہتے ہیں ایسی باتیں ہیں کہ میں اگر ان احادیث پر عمل کروں تو مجھے نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ایک عالم سے میں نے نہیں سنی، میرا سارا زندگی تو انہی کے ساتھ گزر رہی ہے اور یہی باتیں میں سن رہا ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں اور احادیث کو دلائل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. بات سامعین کرام صرف آ جاتی ہے کہ دین کی روح کو اگر آپ نہ جانیں اور اس دین کی سمجھ آپ کو نہ ہو تو پھر الفاظ جو ہے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. الفاظ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اگر آپ الفاظ کے ظاہر پڑ جائیں اور اس کی حقیقت تلاش نہ کریں. تو پھر الفاظ آپ کو یقیناً ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. وہ تو قرآن کے بھی ہیں اور پھر حدیث کے بھی ہیں، لیکن پھر تو اس کی تشریح ہونی چاہیے، اس کو پھر سمجھنا چاہیے. تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ دین کی فقاہت، دین میں سمجھ آج کم ہی لوگوں کو حاصل ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ حق کے طالب نہیں ہیں، دنیا کے طالب ہیں. تو دنیا کے طالب میں پھر علماء کرام بھی ہیں. میں ہر عالم کی بات نہیں کر رہا، میں جو دنیا دار عالم ہے، یقیناً ہر زمانے میں علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں. تو علماء حق تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسے علماء حق آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور آئندہ بھی ہوں گے. لیکن علماء سو جو ہیں وہ آج بھی ہیں اور کل بھی تھے، جو گزشتہ کل ہے، اور آئندہ بھی ہوں گے. علماء سو، علماء سو سے میری مراد یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. دوسرے دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی روح کا علم نہیں ہے کہ دین کی روح کیا ہے. تو بہرحال سامعین کرام، آپ میرے مخاطب ہیں تو آپ یہ الفاظ یاد رکھیں اور ہر شخص کو عالم سمجھ لینا
یا ہر شخص کو مرشد سمجھ لینا، ہر دعویٰ کرنے والے کو پہنچا ہوا سمجھ لینا، یہ جو ہے اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، خوب ٹھوک بجا کے قدم اٹھانا چاہیے۔ تو آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین۔ اللہ تعالیٰ اب اس میں تھوڑا سا آپ اپنے کانوں میں اگر کسی کے ڈانٹ ہیں تو وہ ڈانٹ ہٹا لیں، اور اگر آپ درس سنتے ہوئے کچھ کام میں مشغول ہیں، کوئی ہانڈی پکا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، تو آپ ذرا تمام کاموں کو ترک کر کے ذرا قریب اسپیکر کے قریب آ کے متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ قرآن جب سنا جائے تو اس کو خاموشی سے حکم یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو اور کان لگا کے سنو۔ ہم میں تو درس شروع ہو جاتا ہے تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یعنی ادھر ادھر کے کام درس لگا کے، اور کمپیوٹر پہ درس آ رہا ہے اور وہ لوگ جو ہیں اپنی ہانڈیاں پکا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو ایسے جو ہے وہ فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ لیکن ٹھیک ہے، جو روایتی طور پہ درس سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کو تو اجازت ہے، لیکن اگر وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ذرا خوب توجہ سے اور قرآن کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس آیت میں زیر نظر آیت میں آیت نمبر 62 سورہ بقرہ، اس میں آپ اگر غور کریں تو سورہ اس میں میں نے ایک بتا دیا آپ کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی دیکھو مومنو، دیکھو یہودیوں، دیکھو عیسائیوں، دیکھو سابیوں، تمہارے دعوی ایمان پر تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔ اور سامعین کرام، یہ ایک بات نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت آپ دیکھیں، لوگوں کو کیا خیال ہے؟ احسب الناس ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس طرح، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے، وہم لا یفتنون، اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، آزمائش میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یعنی اگر لوگوں کا یہ خیال ہے تو یہ خیال غلط ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، یہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری امیدیں، اے مسلمان، تمہاری امیدیں اور اہل کتاب کی امیدیں، اس پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برا کام کیا اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یجز بہ، اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، یہ ایک جگہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اسی سورہ بقرہ میں یہ مضمون آئے ہیں کہ دیکھو یہ بات نہیں کہ تم یعنی مومن ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کا فعل کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا، برائی میں وہ ڈوب گیا، تو یہ لوگ جو ہیں اصحاب النار ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ تو زیر نظر آیت اکیلی نہیں ہے سامعین کرام کہ اس ایک آیت میں مومنوں کو مخاطب کر کے عیسائیوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، یہ ایک اکیلی آیت نہیں، اس قسم کی اور بھی آیات ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اے مومنوں،
اے یہودیو، اے عیسائیو، اے سابیو، تمہارے دعوی ایمان پر تمہاری نجات نہیں۔ اب نجات کس پہ ہوگی؟ تم جو بھی دعویٰ کر رہے ہو، چاہے وہ ایمان کا دعویٰ ہے، چاہے وہ یہودیت کا دعویٰ ہے، چاہے عیسائیت کا دعویٰ ہے، چاہے سابیت کا دعویٰ ہے، اصل جو چیز ہے وہ دیکھی جائے گی عقیدے کو، کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ من آمن باللہ، جو بھی ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پر، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرت۔ سامعین کرام، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ رسالت اس کے تابع ہے۔ اول تو ایمان باللہ کیا چیز ہے؟ ایمان باللہ جو ہے وہ ہمارے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں موجود ہے۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ توحید، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، لیکن کس لحاظ سے؟ سامعین کرام، مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو یکتا مانتے تھے کہ وہ خالق ارض و سما جو ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ حضور قرآن میں ہے یہ مضمون۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ زمینوں اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا۔ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے تھے۔ توحید یعنی تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ توحید کا مطلب یعنی وہ کس توحید کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، صفات میں ان کے شریک ہے۔ وہ صفاتی شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک وہ بھی مانتے تھے مشرکین، لیکن پھر صفاتی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا، رزق کا کوئی اور خدا قرار دے دیا، بیماری اور صحت کا کسی اور کو، کاروبار میں فائدے کا کسی اور کو شریک قرار دے دیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو مختلف قسم کے شرک میں یہ مبتلا ہو گئے تھے، صفاتی شرک میں مبتلا تھے، جس طرح کہ آج ہم صفاتی شرک میں مبتلا ہیں۔ سامعین کرام، رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ نفع کا مالک، نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن معبود واحد کون ہے؟ اطاعت کے قابل کون ہے؟ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی ہے ہی ایسی ہستی نہیں کہ جس کا کہا مانا جائے۔ لیکن ہم تو نفس کا کہنا بھی مانتے ہیں، ہم تو کسی اور کے ساتھ بھی محبتیں کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح۔ ہم نے تو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا رکھے ہیں۔ شرک فی العبادت، شرک فی الاطاعت، یعنی اطاعت میں ہم لوگ شریک کرتے ہیں، محبت میں اس کے ساتھ ہم نے شریک بنائے ہوئے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا ہم نفس کا کہنا نہیں مانتے، یار دوست کا کہنا نہیں مانتے، اپنے محبین کا کہنا نہیں مانتے؟ ان کو ہم، دنیا کو کیا اللہ آخرت کے مقابلے میں ہم ترجیح نہیں دیتے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ شرک جو ہے یہ ہم بھی اس میں مبتلا ہے، شرک صفاتی میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو ہمیں یعنی ہمارا جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہمیں شرک کے بارے میں وضاحت سے نہیں بتاتا۔ شرک فی العبادت، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، یہ نہیں کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، عبادت کیا؟ اطاعت، کہ اللہ یعنی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا آپ کہنا مانیں گے،
بلا چون و چرا. الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ اس ہستی کو جس کا بلا چون و چرا کہنا مانا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو الہ کہتے ہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ سامعین کرام، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرمانے ارأیت، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. سامعین کرام ٹھہر جائیں تھوڑا سا، دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ یہاں الہ کس کو قرار دے رہا ہے؟ خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ الہ قرار دے رہا ہے. تو اگر پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، دیکھو دو خداؤں کی پرستش مت کرو، دو خداؤں کا کہنا نہ مانو. نفس بھی میرا خدا ہے، نفس کا بھی کہنا مانوں گا، اللہ کا بھی مانوں گا. انما هو الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی ہے. تم غیر اللہ کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ غیر اللہ کا کیوں کہنا مانتے ہو؟ انما هو الہکم الہ واحد لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود تو نہیں، دو معبودوں کو اپنا خدا مت بناؤ. تمہارا معبود تو ایک ہے، اللہ تعالی ہمارا معبود واحد ہے. یہ چیز جو ہے یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے. اللہ اکبر. سامعین کرام، یہاں رک کر تھوڑا سا ہم اور آپ اگر غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نفس کا کہنا نہیں مانتے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کی رضا کے تابع ہیں، رسول کی سنت پر چلتے ہیں. ہم تو یہ برائے نام کرتے ہیں، برائے نام تو کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تو برائے نام ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن عمل جو ہمارا جی چاہے. دین پر عمل کس طرح کریں گے؟ جس طرح ہم چاہیں گے. دین کا کون سا حکم ہم قبول کریں گے؟ جس طرح ہم چاہیں گے. یہ مثال وغیرہ میں آپ کو دیتا رہتا ہوں. مثالیں ہوتی ہیں صرف مضمون سمجھانے کے لیے. اب حجاب ہے، مثال کے طور پر حجاب ہے، بال جو ہے ستر میں شامل ہیں عورتوں کی. آپ دیکھیں ٹی وی پہ دیکھ لیں، عورتوں کے بال کھلے ہوئے ہیں، کوئی بال چھپانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. یعنی حجاب کو انہوں نے لیا تو ہے لیکن مرضی کے تابع ہے، جتنا وہ چاہیں گی. عورتیں تو آپ دیکھ لیں، یہ تو میں صرف بالوں کی بات کر رہا ہوں، آپ تو دیکھیں بازو بھی کھلے ہیں، کم از کم آدھے بازو تو کھلے ہی ہوتے ہیں عام لوگوں کے. عام جو خواتین ہیں، یعنی اکثریت جو ہے وہ حجاب کی پابندی بہت مشکل اپنے اوپر سمجھتی ہیں. یہاں تک اسلام کا تو یہ ہے کہ آپ یعنی ہاتھ، صرف ہاتھ جو ہے، ہاتھ کے گٹوں سے لے کر حجاب کیا ہے؟ صرف سامنے کا چہرہ، وہ بھی آپ جب باہر جائیں گی تو اس کو آپ چھپائیں گی. قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور پاؤں کے ایڑیوں گٹیوں سے لے کر یہ حجاب ہے. تو کتنی خواتین ایسی ہیں. یہ میں مثال کے طور پہ، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے قائدین کرام. اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مقصود نہیں ہے. بات میں بار بار یہی کہتا ہوں. پھر اس کے بعد پابندی تو جب ہوگی جب آپ اللہ کو مقصود بنا لیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے مقصود ہی نہیں ہے. تو مختلف باتیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تو پھر قلب سلیم کو بھی ہم نہیں جانتے، پھر تزکیہ نفس کو بھی ہم نہیں جانتے، پھر حضور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جواب دینا بھی ہم نہیں جانتے. یہ ساری چیزیں تو قرآن میں موجود ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقصود نہیں ہے. ہمارے مقصود ہیں لیکن ظاہر ہے.
مال و دولت دنیا بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. تو بات یہ ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسلام تو ایک خاص منزل تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، وہ منزل آپ کی منزل ہی نہیں ہے تو آپ کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے مقصود نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، معبود نہیں ہے، نہیں معبود نہیں، معبود کو ایک طرف رکھیں، مقصود اور محبوب اگر نہیں ہے اللہ تعالیٰ، مطلوب مقصود محبوب، تو دین کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح مرضی چاہے رہیں، جس طرح ہم رہ رہے ہیں، جو مرضی آئے کریں، جس طرح ہم کر رہے ہیں، دین کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو دین ہم نے لیا ہوا ہے مجبوری کے تحت. اپنے آپ کو غیر مسلم بھی نہیں کہلوانا پسند کرتے اور کچھ ٹھونگے وغیرہ مار لیتے ہیں، کچھ روزے وغیرہ رکھ لیتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین کامل دین کا نام ہے. اس کی میں وضاحت آپ کو کر چکا ہوں، پھر آ جائے گی. یہ مضمون تقریباً آدھے میں رہ گیا ہے. انشاءاللہ یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے سامعین کرام، اور اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن ناراضگی یعنی اگر کوئی ناراض ہوا ہے تو میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، میں صرف وضاحت کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.